السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں نائن برادر اور میں ہوں نصیر جرمنی سے. آج پھر ہمارے ساتھ ہیں کینیڈا سے جی ایم ظفر صاحب. ان سے پتہ کریں گے کہ 7 ستمبر 1974 قومی اسمبلی، بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے، اسمبلی نے ایک فیصلہ دیا اور اس وقت جی ایم ظفر صاحب کہاں تھے، اسٹوڈنٹ لائف میں کیا کر رہے تھے، اور جو ان کے ساتھی تھے جو غیر جماعت، انہوں نے اس بارے میں کیا رد عمل دکھایا اور ان کا اپنا خود کیا رد عمل تھا، اور کشمیر میں تھے اگر تو کشمیر کے لوگ کیا سوچ رہے تھے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ جی. ہاں جی جی، شکریہ آپ کا، آپ نے پھر ہمیں وقت دیا. تو بتائیے گا، میں نے سوال کر دیا کہ 7 ستمبر کے حوالے سے کہ بعض جگہ پاکستان میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، تو لیکن یہ خوشی والا فیصلہ تھا جو خوشیاں منا رہے ہیں. جی جی نہیں، اس میں خوشی کی بات تو نہیں ہے. اصل میں وہ اپنی ناکامیوں اور اپنی جو انہوں نے کوشش کی تھی کہ وہ راستہ روک لیں گے جماعت کا اس طرح سے، اور وہ جو ہے نا وہ اس سے کچھ فائدہ حاصل کر لیں گے، تو وہ تو ان کو حاصل نہیں ہوا ہے. وہ اصل میں اپنی ناکامیوں پہ خوشیاں جو ہے نا وہ منا رہے ہیں کہ صرف انہوں نے جو ایک مور لگا دی، جو اعلان کر دیا، وہ اس کے اوپر خوشی منا رہے ہیں. اصل میں یہ انہوں نے وہ جو سوچا تھا وہ تو ہوا نہیں ہے، مگر ان کی جو روزی لگ گئی تھی ملا کی، وہ لگی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ کافی ڈنڈورا پیٹ کر ان کا جو حلوہ پانی چلتا ہے وہ چل رہا ہے. تو اس کی خوشی وہ ضرور مناتے ہیں کہ ان کو اس کی وجہ سے فنڈ بھی مل جاتے ہیں. باقی بھی جو ہے نا ان کی جو ڈگڈگی بج رہی ہے اور جو سیاست چل رہی ہے جو اس کے اوپر وہ کرتے ہیں وہ چل رہی ہے. اصل میں ان کو اپنے حلوے کی خوشی ہے. باقی جماعت کو تو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے ہیں، نہ وہ کوئی حاصل کر سکے ہیں، بلکہ یہ رکاوٹیں جو ہیں یہ بہت بڑی ترقی کا ذریعہ بنی ہیں. اور وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ جماعت کو کتنی ترقی ہوئی ہے. اور یہی سچائی کی علامت ہوتی ہے کہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں ہمیشہ ان رکاوٹوں کی وجہ سے. جہاں تک اسمبلی کے فیصلے کا تعلق ہے یا 1974 کا تعلق ہے، تو یہ تو اصل میں ان لوگوں نے اپنے آپ کو الگ کیا، کہ اپنے آپ کو اس گروہ میں شامل کر دیا جس گروہ کے بارے میں پیش گوئی تھی کہ وہ کون ہوں گے 72، اور وہ جو 73واں ہے وہ کون ہوگا. تو انہوں نے اپنے آپ کو وہ مور لگا دی. تو یہ اصل میں یہ ہوا تھا. ورنہ کسی اسمبلی کا یا کسی کا ایسا کام نہیں ہے کہ جو انہوں نے کیا تھا وہ کرتے. اور 1974 میں روا ہی پڑھتا تھا، اس وقت چھٹیوں میں گھر گئے ہوئے تھے جب یہ سارا واقعہ ہوا. اس دن جب انہوں نے ایک ڈھونگ رچایا تھا وہاں چناب ایکسپریس پہ جو ہے ہنگامہ کروایا گیا تھا، اور اس کے بعد اس معاملے کو اٹھایا گیا تھا. یہ بہت بڑی سازش تھی پیچھے جو پہلے سے تیار ہو چکی تھی، اور انہوں نے اس طرح معاملے کو لے کر جانا تھا کہ جو انہوں نے کیا. تو یہ انہوں نے اپنی ایک بدقسمتی پہ مور لگائی، ورنہ جماعت کو تو کوئی اس سے نقصان نہیں پہنچا ہے اتنا. جی، یہ سننے میں آیا کہ بعد میں کتابوں میں لکھا ہے اور سننے میں آیا کہ یہ سیاسی فیصلہ تھا، ایک مذہبی یا اسلامی فیصلہ نہیں تھا. جی جی بالکل یہ سیاسی فیصلہ تھا. یہ اصل میں بس انہوں نے کھچڑی ایک پکائی ایسی، جو اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی اس کے بعد جو ہے وہ جو شاہ فیصل تھے، انہوں نے عیدی امین جیسے لوگوں نے انہوں نے مل کر پھر مولویوں نے بھٹو صاحب کو پریشرائز کر کے کہ ان کو کہا کہ آپ یہ فیصلہ کر دیں تو ہم آپ کو جو ہے نا وہ بالکل مخالفت آپ کی ختم ہو جائے گی، آپ ہیرو بن جائیں گے مسلمانوں کے. تو بس ان سے یہ ایک سیاسی فیصلہ کروایا گیا جو کہ ایک بہت بڑی سیاسی غلطی تھی بھٹو صاحب کی. اور جس طرح بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں تو اپنا گلا کٹوانے جا رہا ہوں، تو اصل میں انہوں نے گلا اپنا کٹوا لیا اور خدا سے کٹوایا. یہ نہیں کہ کسی جماعت کے بندے نے ان کا گلا کاٹا یا وہ اس طرف چل پڑے اور ان سے یہ کام ہوا، جبکہ یہ اسمبلیوں کے کام نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ سعودی عرب نے کیوں نہیں ایسا فیصلہ کیا. باقی اسلامی ملک اتنے بڑے بڑے تھے، انہوں نے آج تک یہ فیصلہ نہیں کیا. اور کسی ملک نے کیوں نہیں کیا؟ باقی دنیا میں بھی تو احمدی رہتے ہیں نا. کیا مطلب ہے اس کا کہ جو باقی دنیا میں احمدی ہیں وہ سارے جو ہے نا وہ مسلمان ہیں، اور جو پاکستان کے احمدی ہیں ان کو انہوں نے جو ہے نا وہ اقلیت یا غیر مسلم قرار دے دیا، تو اس سے کوئی بڑا فرق پڑ گیا ہے؟ دیکھیں یہ تو ایمان کا تعلق ہے، دل کا تعلق ہے، کہ انسان کا اور اس کے خدا کا تعلق ہے.
کہ یہ کسی اسمبلی کا یا کسی اور کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایسے فتوے جو ہیں وہ صادر کرتا پھرے، اس لیے یہ بالکل سیاسی فیصلہ تھا اور سیاست کی وجہ سے کیا گیا۔ اور اس کے بعد دیکھیں پھر سیاست کس نہج پہ گئی ہے اور کس طرح آج جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں نا ہاتھوں کے مارے ہوئے دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں، تو یہ اس طرف چل نکلے اور وہ آج تک اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ بھگت رہے ہیں۔ اور کہنے والے کہتے ہیں بھی کہ یہ پیپل پارٹی اور بھٹو نے احسان فراموشی کی ہے، کیونکہ 1971 کے انتخابات میں جماعت احمدیہ نے بڑی بھرپور ان کی تعاون کیا، تو یہ احسان فراموشی بھی انہوں نے کی ہے۔ نہیں بالکل یہ تو ہے کہ بھٹو صاحب کو آگے لانے میں، پیپلز پارٹی کو اقتدار دلانے میں جماعت کے لوگ بہت آگے تھے اور بھٹو بڑے پاپولر تھے اور بھٹو صاحب کی بہت سپورٹ کی گئی جو ہے نا اس وقت جماعت نے بہت بڑی سپورٹ کی تھی، تو انہوں نے احسان فراموشی تو کی، مگر بات یہ ہے کہ ہم تو کسی سے توقع نہیں رکھتے، نہ جماعت کسی سے توقع رکھتی ہے، ہمارے لیے تو سب برابر ہیں۔ دیکھیں برابر اس لحاظ سے ہیں کہ کوئی بھی آگے آ کر حق میں بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اور دیکھیں 1954 میں بھی جو کچھ ہوا، اس کے بعد پھر بھٹو صاحب نے بھی جو کچھ کروایا، پھر مولوی خوش تو کسی بات پر نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر ضیاء الحق صاحب سے جو کچھ کروایا گیا وہ آپ دیکھیں کہ وہ کیسا تھا، اور یہ سب کچھ جو ہے نا وہ کرواتے ہیں یہ مولوی لوگ پریشر ڈال کے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کروایا بھٹو صاحب سے، اور انہوں نے احسان فراموشی تو کی کہ انہوں نے خواہ مخواہ سے ایک ایسا چیپٹر کھول دیا کہ جس کی ضرورت نہیں تھی، اور اصل میں یہ پاکستان کو اور وہاں کے لوگوں کو اس برکت سے، اس نعمت سے محروم کرنے والی بات تھی، اور ایک ایسا دروازہ کھول دیا انہوں نے کہ آج ہر کسی پہ کفر کا فتویٰ لگ رہا ہے، ہر کوئی اسی کے ٹیڑے میں کھڑا ہے۔ اب دیکھیں شیعہ سنی جو ہے نا وہ کس طرح ہو گئے، باقی بریلوی دیوبندی ہر کوئی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا وہ کفر کے فتوے لے کر کھڑا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا وہ ذرا بات کسی پہ ہوتی ہے تو فوراً سے فتویٰ لگا دیتے ہیں یہ، اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر۔ اصل میں انہوں نے ایک ایسا طریقہ بنا لیا ہے کہ جس کسی کو بدنام کرنا ہو، جس کسی کو بس اس کو قادیانی کہہ دیا، اس کو احمدی کہہ دیا، اور بس اس پہ کفر کے فتوے لگائے، کیونکہ یہ کفر کی فیکٹریاں لگا دی ہیں انہوں نے جو کہ ان کے لیے مناسب نہیں تھا، اور اب اس کا نتیجہ پتہ نہیں کتنا عرصہ بھگتنا پڑے گا۔ تو ایک اور بڑی بات دلچسپ ہے کہ قومی اسمبلی میں یہ لوگ جواب تو نہ دے سکے، لیکن ہر فرقے والا یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا کریڈٹ ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہ ہوتے تو جماعت احمدیہ غلبہ رکھتی تھی، دوسرے لوگ بھی یہ کہتے ہیں، تو ان کے پاس تو جواب تو تھا نہیں، تو پھر انہوں نے کس طرح یہ غلط فیصلہ کر دیا؟ دیکھیں اگر جواب پہ بات چلتی تو یہ لوگ اس کو شائع کیوں نہ کرتے، یہ لوگ اس کو نشر کیوں نہ کرتے، اگر کوئی سچی بات تھی تو اس کارروائی کو انہوں نے کیوں جو ہے نا وہ دبا کے رکھا ہوا ہے آج دن تک، وہ کارروائی کیوں نہیں جو ہے نا وہ سامنے آتی من ون، کیونکہ اسمبلی کی جو کارروائی ہوتی ہے وہ تو ریکارڈڈ ہوتی ہے، وہ تو ریکارڈ رکھا جاتا ہے، ایک ایک لفظ جو اسمبلی میں بولا جاتا ہے اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، تو اگر یہ لوگ اتنے سچے ہیں اور اتنا اگر انہوں نے مارکا مارا تھا تو یہ کیوں اس کو سامنے نہیں لاتے، ان کو سامنے لانا چاہیے نا، پھر یہ لائیں نا کہ واقعی یہ لاجواب ہو گئے تھے وہاں، جوابوں کی تو بات ہی نہیں تھی، یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ جو سچائی ہے وہ چھپ جائے، مگر چونکہ انہوں نے ایک فیصلہ کرنا تھا، انہوں نے اپنا ایک من بنایا ہوا تھا، تو یہ جو اعلان کر رہے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کروایا، ہم نے یہ کروایا، اصل میں یہ اس خفت کو مٹانے کے لیے اعلان کر رہے ہیں کہ تاکہ اس کا کریڈٹ جو ہے نا وہ ہمیں جائے، اصل میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس سے الگ ہو گئے ہیں اور ہم اس زمرے میں چلے گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے اس فرقہ کو الگ کر دیا ہے جس کے بارے میں بڑی واضح پیشگوئیاں تھیں، اور ہم اس گروہ میں شامل ہو گئے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیات 115 116 میں فرماتا ہے، جس کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، کہ جس طرح انہوں نے مسجدیں بند کی اور مسجدوں میں جانے سے روکا، اور پھر انہوں نے سوچا کہ ہم ان کے خلیفہ کو نکال دیں گے تو یہ چلے جائیں گے جو ہے نا وہ باہر، تو ان کی ترقی رک جائے گی، تو اس پہ جو ہے نا وہ میں ابھی تفصیل سے جو ہے نا وہ بات کرتا ہوں، تو اگر آپ چاہیں تو ایک وقفہ لے لیں تو اس کے بعد پھر شروع کرتے ہیں۔ ہاں جی ایک وقفہ دیتے ہیں، لیکن میں ایک سوال چھوڑ جا رہا ہوں
کہ کیا دنیا کی اسمبلیاں بھی کسی مذہبی کے فیصلے کو کرتی ہیں؟ اس میں میں آپ سے پتہ کروں گا، کیونکہ آپ نے دنیا دیکھی ہے، جانتے ہیں، کینیڈا میں ہیں. تو ناظرین لیتے ہیں ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ بڑی اہم ٹاپک کی بات ہو رہی ہے جو کہ 1974 میں فیصلہ ہوا. تو جی جاری رکھیے اپنی بات، بتائیے گا. ہاں جی، جس طرح آپ نے کہا کہ اسمبلیوں میں یا کینیڈا میں بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے، دیکھیں دنیا کی کوئی اسمبلی مذہبی معاملات میں اس طرح مداخلت نہیں کرتی ہے جس طرح کی پاکستان کی اسمبلی میں کیا. اور جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ باقی دنیا میں بھی مسلمان رہتے ہیں اور بھی رہتے ہیں، اقلیتیں رہتی ہیں، کیوں نہیں کسی اور کینیڈا میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس طرح کی کوئی بات ہو. بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ جب ہم کینیڈا کی سیاست پہ بات کریں گے کہ یہاں تو ٹروڈو صاحب نے کل اپنی ایک بڑے مضبوط امیدوار جو ہے نا راج سیانی، ان کو الیکشن سے الگ کر دیا کسی ایک بات پہ، جو کہ انہوں نے ایک بات کہی تھی. تو یہاں تو بڑی پاسداری ہوتی ہے ان چیزوں کی. تو ان اسمبلیوں نے اصل میں یہ کر کے تو اپنے آپ کو الگ کر دیا اور اس طرف دھکیل دیا کہ جس کا خمیازہ یہ آج دن تک بھگت رہے ہیں. اور اب یہ اس جو دہشت گردی ہے اور وہ جو فنڈامنٹلزم جس کو کہتے ہیں، انتہا پسندی ہے، اب یہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. وہ سر اٹھائے گا اور یہ جن اب سر چڑھ کے جو ہے نا وہ بول رہا ہے. اور اسی طرح آگے اگر آپ دیکھیں کہ حکمران اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس طرح کے کام کر کے وہ روک دے گا کسی کی ترقی کو، تو یہ سچے جو ہوتے ہیں ان کی ترقیاں رکتی نہیں ہیں بلکہ وہ اور آگے بڑھتے ہیں. اسی وجہ سے جب انہوں نے 74 کے اس فیصلے کے نتیجہ میں دیکھا کہ ان لوگوں کی ترقی نہیں رکی ہے، تو انہوں نے پھر ضیاء الحق صاحب کو مجبور کیا کہ آپ آرڈیننس نافذ کریں. آپ ان کو نام رکھنے پہ، ان کی مسجدوں کو مسجد کہنے پہ اور اس طرح کی مسجدوں کے مینار مٹانے پہ ہر چیز کی طرف انہوں نے کوشش کی، جس کی وجہ سے ہمارے جو خلیفہ صاحب تھے ان کو بھی جو ہے نا وہ ہجرت کرنی پڑی. تو ان کے بارے میں دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ اس شخص سے ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ کی مسجدوں میں جانے سے روکا کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کی. یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ داخل ہوتے ان میں مگر ڈرتے وہ داخل ان میں مگر ڈرتے ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. دیکھیں یہ جو مینار مٹاتے ہیں، یہ جو مسجدوں میں جا کے کلمے مٹاتے ہیں، مسجدوں میں جانے سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. اور پھر انہوں نے سوچا کہ ہم ان کے خلیفہ کو یہاں سے جلا وطن کر دیں گے، باہر نکال دیں گے، ان پہ پابندیاں لگا دیں گے، ان کے اجتماعات پہ، ان کے جلسوں پہ، ان کے خطبات پہ، تو ان کی ترقی رک جائے گی. اسی سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، بس جدھر منہ کرو تم ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے. اللہ یقیناً وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے. اب دیکھیں کہ انہوں نے کیا سوچا کہ ہم جو ہے نا وہ پاکستان سے نکال دیں گے ان کے خلیفہ کو تو ان کی ترقی رک جائے گی. اللہ تعالیٰ کا تو اپنے پیاروں کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ جدھر بھی منہ کرو گے اللہ بھی اپنا منہ ادھر کر لے گا، اللہ بھی اپنی توجہ ادھر ہی کر لے گا. اور اب دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جماعت کو ترقیات دی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ترقیات ادھر جو ہے نا وہ اس حساب سے نہ ہوتی جس حساب سے باہر آنے کے بعد جو ہے نا وہ ہوئی ہیں. اور جس طریقے سے جو ہے نا ایم ٹی اے اور دوسرا، اب تو مولوی خود چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اب گھر میں داخل ہو گئے ہیں، تو کدھر سے یہ روکیں گے. یہ جو ترقیات ہوئی ہیں یا یوٹیوب کی جو ہمیں اور آپ بات کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ترقی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی تو ترقی ہے جو کہ گھر میں بات جا رہی ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی اسمبلی سے یا کسی قانون سے کوئی فیصلہ کروا کے تو آپ کسی کی ترقی کو روک لیں گے. تو اس طرح جو ہے نا وہ سچائی مٹتی نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے آپ کے لیے ایک ذلت اور خواری کا راستہ جو ہے نا وہ کھول دیتے ہیں، جو کہ آپ لوگوں نے کھول دیا. اور یہ بڑی بدقسمتی تھی. اس پہ جشن نہیں منانا چاہیے بلکہ اس پہ ماتم منانا چاہیے تھا ان کو. اب کینیڈا میں بھی کبھی ایسا واقعہ ہو کہ آپ کو مذہبی آزادی نہیں، یا نماز پڑھنے سے یا اذان دینے سے یا دوسری جو آپ کی عبادات ہیں اسے روکا گیا ہو؟ نہیں، کبھی نہیں. یہاں جو ہے نا وہ ہم لوگ کیا، ہر کسی کو اجازت ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق جو ہے نا وہ
عبادت کرے وہ مسجدوں میں جائے, مندروں میں جائے, گردواروں میں جائے, اپنے کلیسا میں جائے, جس جگہ چاہے جا کر عبادت کر سکتا ہے. کسی کے مذہبی معاملات میں کسی کو مداخلت کرنے کی جو ہے نا وہ یہاں وہ اجازت نہیں ہے, نہ کہ یہاں کوئی جو ہے نا وہ اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے. اسمبلی تو ممکن ہی نہیں ہے, کوئی اور بیان بھی نہیں دیتا ہے اس قسم کا, کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ انسان کا ایک ذاتی معاملہ ہے, اس میں کسی کو مداخلت کرنے کی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہے. حالانکہ یہاں تک تو ان کا اثر نہیں ہے, لیکن یہ مولوی لوگ باقی بھی بہت جگہوں میں گئے ہیں, افریقہ میں گئے ہیں, باقی جگہوں پہ بھی گئے ہیں, انہوں نے کوششیں کی ہیں, مگر جو سوچ رکھنے والے لیڈر ہیں, جو سوچ رکھنے والے ملک ہیں, وہ ان چیزوں کو جو ہے نا وہ نہیں بننے دیتے ہیں. آپ دیکھیں مطلب بنگلہ دیش کی مثال آپ دیکھ لیں کہ بنگلہ دیش میں دیکھیں مخالفت تو ہر جگہ ہوتی ہے. مخالفت تو احمدیوں کی مخالفت تو حضرت مسیح علیہ السلام کے دعویٰ سے شروع ہو گئی تھی, فتوے بھی لگنا شروع ہو گئے تھے, لوگ کیا کیا اس وقت بھی فتوے لگاتے تھے, سارا کچھ کرتے تھے. مگر مخالفت ایک الگ چیز ہے. جو کام انہوں نے کیا ہے وہ مہر لگا کر انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ الگ کیا ہے کہ یہ ہر بندے کا ایمان کا امتحان لیتے ہیں. یعنی یہ ہر اس پاکستانی سے بھی عہد لیتے ہیں کہ جو اپنے دل سے یہ نہیں کرنا چاہتا کہ پاسپورٹ کے فارم پہ بھی جو ہے نا وہ لکھو کہ جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا وہ مرزا غلام احمد صاحب کو جو ہے نا وہ سچا نہیں سمجھتے ہیں. یا کیوں اب کوئی شریف آدمی ہو سکتا ہے کہ وہ کہے بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں, تو مجھے کیوں سائن کروا رہے ہو, کیا کر رہے ہو. مطلب کوئی طریقہ ہے کہ آپ ہر قسم کے فارم کے اوپر, ہر قسم کے پاسپورٹ, ہر جگہ کے اوپر جا کر یہ دستخط کروا رہے ہو ہر ایک سے کہ آپ یہاں, اور پھر جو انہوں نے دستخط کرواتے ہیں ان میں تو یہ خود اس زد میں آ جاتے ہیں کہ میں کسی بھی معنی کے لحاظ سے جو ہے نا وہ نہیں مانتا ہوں, تو وہ معنی تو بے شمار نکلتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ہی گورکھ دھندا انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ جس سے یہ اب نکل نہیں سکتے ہیں. تو ایک اور میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سپاہ سالار ہیں جنرل باجوہ, انہوں نے کل کہا ہے کہ اب پاکستان میں کوئی مذہبی منافرت یا انتہا پسندی کی گنجائش نہیں, اور ساتھ ہی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں سسٹم سے جنگ اب کرنا ہے. تو وہ کس طرح سسٹم کو درست کریں گے اور انتہا پسندی اور منافرت کو یہ آیا ختم کر سکتے ہیں اگر ایسے ہی فیصلے برقرار رہے تو؟ دیکھیں جب تک یہ نہیں کریں گے اس وقت تک تو اس کے نتیجے بھگتیں گے, اور بھگت رہے ہیں اور بھگتے ہیں, اور اب ان کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. کیا باجوہ صاحب ویسے نہیں کہہ رہے ہیں, باجوہ صاحب پہ بھی یہ الزامات لگے ہیں اور عمران خان صاحب پہ بھی لگے ہیں, اور اب ان کو پتہ چل گیا ہے. یعنی دیکھیں کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو انتہا پسندی ہے یہ مناسب نہیں ہے. یعنی آپ یہ نہ دیکھیں کہ افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے, ابھی کل دیکھیں پرسوں کوئٹہ میں جو واقعہ ہوا ہے, وہ جو ٹی ٹی پی وغیرہ اور یہ دوسرے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ سر اٹھائیں گے؟ نہیں, انہوں نے اٹھانا ہے سر, اور جب تک ان کے سر اس طرح سے یہ کچلیں گے نہیں, جب تک لوگوں کے ذہن نہیں بدلیں گے. بات یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن بدلنے کی بات ہے, ان میں سے یہ انتہا پسندی ختم کرنے کی بات. جب تک مذہبی رواداری کی بات نہیں ہوگی, جب تک آپس میں بھائی چارے کی بات نہیں ہوگی, جب تک نفرتوں کو آگے بڑھانے کی باتیں ہوتی رہیں گی, جب تک ان کے میڈیا پہ آ کر لوگ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیتے رہیں گے, جب تک میڈیا پہ آ کے, باقی بات تو دور کی ہے, یہ عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ صاحب ان لوگوں کو کیوں نہیں پوچھتے جو میڈیا پر آ کر دندناتے پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کو مارنا جو ہے نا, وہ قادیانیوں کو قتل کرنا جو ہے نا وہ ثواب ہے, آپ جنت میں جائیں گے, یہ جائز ہے. پکڑے نا کسی کو, کیوں نہیں پکڑتے ہیں؟ کسی کو ایک عبرت کا نشان بنائے نا. مطلب قادیانیوں کی بات تو دور ہے, دوسرے بھی تو آتے ہیں, عیسائی بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں. کسی کا مندر جلا دیا جاتا ہے, کسی کا جو ہے نا وہ کلیسا جلا دیا جاتا ہے, مسجدیں گرا دی جاتی ہیں. آج دن تک انہوں نے کسی کو سزا دی ہے, کسی کو پکڑا ہے, کسی کو عبرت کا نشان بنایا ہے؟ جب تک اس قوم کی جڑوں سے یہ نفرت کی بنیادیں ختم نہیں کریں گے, محبت اور بھائی چارہ نہیں لائیں گے, اپنے نصاب تعلیم میں رواداری کی تعلیم نہیں جو ہے نا وہ داخل کریں گے, اس وقت تک یہ اس مصیبت سے نکل نہیں سکتے ہیں. ان کو صحیح سوچ کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنا جو نصاب ہے تعلیم کا وہ بدلنا پڑے گا, نفرت بدلنی پڑے گی, مدرسوں کو نیشنلائز کرنا پڑے گا, مدرسوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا. جو مذہبی تعلیم کے ادارے ہیں ان کے لیے نصاب اور ان کے پہ کنٹرول کرنا پڑے گا. اس وقت تک یہ نرسریاں جب تک قائم ہیں, یہ دہشت گردی اور یہ انتہا پسندی ختم نہیں ہوگی.
تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور وہ اس طرف چلے کہ یہ سوچ ان کی ہو اور یہ کر کے دکھائے. عمران خان صاحب، اگر آپ نے سسٹم سے جنگ کرنی ہے تو یہ جو جی ایم ظفر صاحب نے بتائی ہے، اگر ہمارے سپاہ سالار چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن قائم ہو، یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں اگر ان پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ اس سسٹم سے جس سے آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے جنگ کرنی ہے آپ جیت جائیں گے. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی کہ آپ نے بہت اہم ٹاپک پہ بڑی اچھی طرح بات کی. آپ کا شکریہ. جڑے رہیے 9 بجے کے ساتھ. نصیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.